یاسین احمد ہیں جی اسلام آباد سے. وہ کہتے ہیں قانون و انصاف سے متعلق کسی کانفرنس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خطاب کرتے ہوئے شرکاء سے کہا کہ جو لوگ ہمارے نظام عدالت و انصاف سے مطمئن ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. جواب میں کسی شخص نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا تو قاضی فائز صاحب بولے دیکھ لیں یہ حالات. اس شرمناک صورتحال پہ آپ کیا کہیں گے؟ یاسین احمد صاحب میں نے کیا کہنا ہے، جو کہنا تھا بیسیکلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہہ دیا ہے. کیونکہ جب انہوں نے یہ سوال پوچھا، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، یہ میرے وجدان کا حصہ ہے کہ جب انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ جو لوگ ہمارے نظام عدالت سے اور انصاف سے مطمئن ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، تو ان کو یقین تھا کہ کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا، بیکاز وہ گھر کے بھیدی ہیں. ہی از این انسائڈر. اور اگر وہ یہ بات نہ بھی کرتے تو دنیا چاہ ہماری ایک فوج کی بھی ایک ریٹنگ ہے، ہماری بیوروکریسی کی ہے، ہماری عدلیہ کی بھی ریٹنگ ہے. تو شرمناک ہے. اور پرفارمنس ہماری ماشاءاللہ ہر جگہ ہی شرمناک سے کم نہیں ہے. ڈھونگ ہیں، ٹوٹل ڈھونگ اور ڈرامے ہیں. یہ روپ بہروپ کی نگری ہے، سارا کچھ رکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں. میں نے چند دن پہلے کہا تھا یہاں تارے ہیں، ویپڈا ہے، یا وہ لیسکو میسکو ہے، بجلی نہیں ہے، کھانے ہیں، پروٹیکشن نہیں ہے، فوڈ اتھارٹی ہے، پاکیزہ خوراک نہیں ہے، تعلیمی ادارے ہیں، تعلیم نہیں ہے، انتظامیہ ہے، انتظام نہیں ہے. میں نے بہت لمبی فہرست پڑھی تھی. پاکستان ایک ایسا ملک ہے انفارچونیٹلی جہاں سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں. تو آپ عدلیہ کی بات کرتے ہیں، عدلیہ میں اگر دم ہوتی تو یہ ہوتا. اندازہ لگائیں، ایک اس ملک کا فارمر پرائم منسٹر، ایک مقبول ترین لیڈر، اس کو انڈر پریشر آ کے ٹکے ٹکے کی نوکریاں بچانے والے بے حیا لوگوں نے اس کو سزائے موت دے دی. بھٹو کی بات کر رہا ہوں، اس نے چھوڑیں. ہر جگہ یہی حال ہے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی جسم پورے کا پورا ہیلدی ہے اور اس کا ایک آرگن بہت خراب ہو گیا، نہیں، وہ فائنلی سب کو لے بیٹھتا ہے. اب گندگی غلاظت کہاں سے شروع ہوئی؟ سیاستدان ڈے ون سے بے شرم، بے حیا، ڈھیٹ، ہوس اقتدار کے مارے ہوئے. یہ اسی طرح کے نتیجے نکل رہے تھے. بہرحال نیکسٹ ہیں جی محمد عثمان ہیں گلبرگ لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں کوئی چیز تو بہترین طریقے سے نہیں بنائی جاتی، مگر ٹی وی پہ مختلف مصنوعات کے اشتہارات یعنی ایڈز دیکھ کے لگتا ہے اس سے بہترین شاید دنیا میں نہیں بنی. کیا ہمارے ملک میں ٹی وی چینلز پہ چلنے والے اشتہارات ایک بہت بڑا دھوکہ اور فراڈ نہیں ہے؟ محمد عثمان صاحب معذرت، آپ نے کہا ہے کہ بہترین اشتہارات، گھٹیا ترین اشتہارات. آپ کے 70% اشتہارات ایسے ہیں جنہیں دیکھ کے متلی ہوتی ہے. کہنے کو پتہ نہیں کون جانور ہوں گے جو وہ پروڈکٹس خریدتے ہوں. دو چار سن لیں آپ. وہ ایک ہے ماں بچاری، میں کیریکٹرز کی بات نہیں کر رہا، یہ پلیز ذہن میں رکھیں. وہ تو ماڈلز ہیں بےچارے، ان کو جو کہا جاتا ہے وہ کر لیتے. یہ بال کھینچو، مڑا اڑو، اسٹوپڈ سی بات کر رہی ہے. اچھا ایک اور ہے، میں کیریکٹرز کی بات نہیں کر رہا، میں تو نام بھی نہیں جانتا. وہ تو بےچارے ماڈلز ہیں، ان کو جو اسکرپٹ دے دیں گے، جیسے کہیں گے وہ بول بال دیں گے. انہوں نے دیہڑی لینی ہے، چلے جانا ہے. وہ چائے پی رہے ہیں، کوئی رشتے کی میرا خیال بات ہے، وہ کہتا ہے کیا کرتے ہو، کرنے کی کیا ضرورت ہے، زمینیں کتنی زمینیں، زمین نہیں اتنی ہے. وہ اتنا بے غیرت لگتا ہے وہ کیریکٹر. بندے کی بات نہیں کر رہا میں، پھر کہہ رہا ہوں زمین نہیں اتنی، چائے الٹ جاتی. پھر وہ دو عورتیں آ رہی ہیں، گارا اڑتا ہے، وہ پھرتا ہے، وہ پڑتا ہے، کہتی ہے کمینوں کی طرح کہتی ہے اگین. میں تو ان کے نام بھی نہیں جانتا، وہ قابل احترام ہے میرے لیے. جو کیریکٹر کی بات، وہ کہتی ہے شکر میرے پہ نہیں ہو، گاڑی گزرتی ہے ہوگا. کھٹیا یہ جو گاڑی گزری ہے اور یہ کیچڑ گارا سارا دوسری اس کی سہیلی کے اوپر پڑتا ہے، تو وہ ساتھ ہی کسی ڈٹرجنٹ کا اشتہار آ جاتا ہے. اچھا پھر ایک اور اشتہار، میرا بس نہیں چلتا، میں ٹی وی اسکرین میں سے ان کو نکال کے چپیڑے ماروں. وہ دادا پوتے، دادا پتہ نہیں کریلے کھانے ہیں، فلانا ہے، وہ گندے غلیظ بچے. یہ کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو؟ وہ بھرا ہوا بچوں کے گندے غلیظ کپڑے. اسی طرح وہ دادے دا بھی بیڑا غرق کیتا ہے، دادا بھی دندیاں کٹ رہے ہیں، وہ بھی دندیاں کٹ رہے ہیں. ایڈورٹائزنگ ایجنسی بھی دندیاں کٹ رہی ہوگی، پتہ نہیں کیا اشتہار ہے. وہ بھی کسی میرا خیال ہے ڈٹرجنٹ کا ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ آپ نے جو کہا ہے نا کہ اشتہار، ہمارے اشتہارات اکثر 70% اتنے گھٹیا، اتنے زٹیل، اتنے گئے گزرے، جن کو دیکھ کے غصہ ہی نہیں آتا، کراہت آتی ہے، متلی. اور میرا جو اٹینڈنٹ ہے، ملازم ہے،
تو ارسلان اس کا نام ہے، شانی ہوئی تو بڑا پیارا ہے، تو وہ اس کو پتہ ہے کہ کون سا ایڈ چل رہا ہے تو اس کو فوراً غائب کرنا ہے یا اس کو میوٹ کر دینا، اسے پتہ ہے میرا بلڈ پریشر چڑھتا ہے۔ تو اور بڑے مجھے کمال کی بات ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ آ گئی ہے، وہ عورت، وہ چیخ مارتی ہے، آگے سے کلوز اپ میں بیٹی کی شکل نظر آتی ہے، وہ ماں کو کہتی ہے کہ انجی کر کے تیرے کپڑے سا نانسنس۔ ایک زمانہ تھا اس میں میں نے کالم لکھا، وہ بند ہوا، وہ منحوس ہے۔ ایک باپ ہے، اگین میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کیریکٹرز میں تو ان کے نام بھی نہیں جانتا، یہ بچیاں جو کام کرتی ہیں، جو بندے کام، وہ مجھے کیا پتا کون ہے، وہ یوں یوں اچھالتا ہے اپنے بچے۔ میں پڑھ چکا تھا بدقسمتی سے کہیں، اس ایج کے بچے کو یوں یوں اچھالنا انتہائی خطرناک ہے، برا ہے۔ بچے کا جو اٹ ویکنز دا ہارٹ آف اے چائلڈ، بچے کا جو دل ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اب 2 سال 3 بجے احمد صاحب باپ اٹھا رہے، اسی طرح کھانے کا وہ عجیب ڈنگروں والا کام ہے۔ 70% ایڈ، میں تو آپ سے ایگری نہیں کرتا، ان کو دیکھ کے یہ یاد رکھیں آپ لینے والے، میں نے کہا نا ایڈز کا 70% بہت ہی گھٹیا ہے۔ ان کو ہاں ایک اور ہے، وہ دانت مضبوط کر رہی ہے، معصوم سی بچی ہے، وہ چھوٹی سی اٹھاتی، وہ کنویئر بیلٹ سے وہ بیگ اٹھاتی ہے اور پھر پتہ لگتا ہے دراصل اس کے دانت بڑے مضبوط ہیں، عجیب و غریب۔ تو 70% آپ کے اگر رفلی 75 کہہ لیں ایڈز اگر آپ کے گھٹیا ہیں تو ان کو دیکھ کے وہ چیزیں خریدنے والے بھی، پھر اللہ معاف کرے میں ان کے بارے میں کیا کہوں، میرے بہن بھائی ہیں، میرے ہم وطن ہیں، کچھ بھی نہیں، اسٹوپڈ۔ اچھا